موسیٰ علیہ السلام سے مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حضرت وہ پانی میں دنسا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے کلام جب ہوئی تو مالک نے فرمایا اے میرے کلیم، اس نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ مجھے بچا لو؟ آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں بچاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے چاہے میرا منکر بھی تھا لیکن مجھے ایک مرتبہ کہتا، ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا مالک مجھے بچا لے، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا منکر ہے، میں اس کو بچا لیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا منکر ہے، میں اس کو بچا لیتا۔ وہ تو اتنا کریم ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان تو واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو چاہے جتنے گناہ کر لے، ہاں جی، زمین بھر دے گناہوں سے، لیکن تو ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے سامنے جھکنا تیرا کام ہے، گناہوں کو مٹانا اس رب العالمین کا کام ہے۔ ایک نوجوان تھا، تو وہ جب گناہ کرتا، حدیث پاک ہے، گناہ کرتا تو لکھ لیتا، پھر جب گناہ کرتا پھر لکھ لیتا، پھر گناہ کرتا پھر لکھ لیتا، آخر کار اس نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو وہ رونے لگا، تو اس نے کہا کہ میرا تو رجسٹر بھرا پڑا ہے گناہوں سے۔ جب اس نے کھولا تو میرے مالک آگے لکھا ہوا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی کرم نوازی ہو گئی کہ آگے لکھا جا چکا تھا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ خوشخبری مل گئی۔ اللہ نے فرمایا اب تو نے توبہ کر لی ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قدریہ فرقہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہیں کرنی، ان کا مزاج پرسی نہیں کرنی، اس کی حالت دریافت نہیں کرنی، ان کی طرف جانا بھی نہیں، ان سے سلام تک نہیں لینا، ان سے دور رہنا ہے، ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم ان سے مکمل بائیکاٹ کرو گے وہ تنگ آ جائیں گے، اور تنگ آ کر وہ کہیں گے کہ ہاں اسی ایڈے تک گندے ہیں، لوگ ساڈے قریب ہی نہیں آندے، تو وہ تنگ آ کر توبہ کر کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ تنگ آ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، ان سے مکمل بائیکاٹ کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ ظاہری بات ہے ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، جو خدا کے بھی منکر ہیں، جو تقدیر کے بھی منکر ہیں، ہاں جی۔ تو آج کل بھی لوگ باتیں تو کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ لکھا جا چکا ہے، بھئی ایسی گفتگو کرنا بھی گناہ ہے، ایسی گفتگو کرنا بھی گناہ ہے۔ صحابہ کرام اسی بارے میں تو گفتگو کر رہے تھے کہ تقدیر کے معاملے میں صحابہ جھگڑ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب جھگڑا کر رہے تھے تو مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ناراض ہوئے، اتنے سخت ناراض ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہوا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے مبارک میں نچوڑ دیے گئے ہوں، اتنا سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو لکھی جا چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس بارے میں جھگڑا نہ کرو، نہ اس میں باتیں کرو کہ یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، جو اللہ تبارک جو تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو مجوسی ٹولہ، مجوسیوں سے، مرجیوں سے، قدریوں سے، یہ تو پہلے فرقے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آج کل کون سے فرقے ہیں؟ یہ رافضی ہیں، ان سے بائیکاٹ کرو، یہ غیر مقلدین ہیں،
ان سے بائیکاٹ، نہ ان کے ساتھ لین دین ہونا چاہیے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں سنو، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے منکر ہیں، ازواج کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو صدیق اکبر کی صحابیت کے منکر ہوں، جو قرآن سے ثابت ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حضرت فاروق اعظم کو گالی دے، اور توبہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو ڈاکو کہیں، ہاں جی کیا کہیں؟ ڈاکو۔ ابھی تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ امن رہے، فساد نہ پھیلے، لیکن جب یہ لوگ فساد کرتے ہیں تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی۔ یہ آن لائن فساد پھیلاتے ہیں کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ سنتے ہیں ہم امن والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو، آپ کی ازواج کو، اور غیر مقلدین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر ہم یہ بات کریں گے۔ امن کے دعوے دار ہم ہیں، لیکن امن تب چاہتے ہیں جب رسول اللہ کی عزت ہو، اصحاب کی عزت ہو، ازواج کی عزت ہو۔ جب اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی جا رہی ہوں، پھر ہم امن نہیں، پھر ایسا امن ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں تو وہ امن چاہیے جس میں صحابہ کی بھی عزت ہو، ازواج کی بھی عزت ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت ہو۔ جب صدیق اکبر کو گالی دی جا رہی ہو، حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کو ظالم اور ڈاکو کہا جا رہا ہو، اور اما عائشہ صدیقہ کے پہ تہمتیں لگ رہی ہوں، پھر اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم پھر سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ہم پھر یہ نہیں کہیں گے بھئی اسلام تو امن چاہتا ہے بھائی۔ پھر اس وقت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غیرت مند ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیوی اما عائشہ صدیقہ پہ جب لوگوں نے تہمتیں لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور میں 18 یا 19 آیات مبارکہ اللہ نے اتار کر اما عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ پاک ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پاک ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا عزت اور ناموس پہ حملے ہو رہے ہوں، تو پھر اس وقت بھی اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اس وقت صدیق اکبر جیسے، ہاں جی، سب سے بڑے اس کائنات میں سب سے بڑے صوفی کون ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ سب سے بڑے صوفی کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے بھائی؟ صدیق اکبر ہیں۔ تو جب حضور کی عزت پہ حملہ کیا گیا، اور اس بے ایمان نے نبی کریم، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ میں نبی ہوں، اس وقت حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کو فرمایا چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو، ہاں جی کوئی مرضی ہو، صاحب اٹھو اور اس کے ساتھ لڑو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اتنی دیر تک چھوڑنا ہی نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ کو آخر الزمان نبی نہ مان لے۔ پھر منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے منکر تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس جنہ دی وجہ تو دیندے سا زکوٰۃ، او ہن دنیا تو چلے گا، ہن زکوٰۃ کا دی دینی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، کہنے لگے لاجپال ان کی نمازیں قبول کر لیں، چلو زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوا، نمازیں ان کی قبول کر لیں، ان کے روزے قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح حضور نے دین لائے تھے ویسا ہی دین رہے گا، میں ایک ذرہ برابر بھی دین سے واپس نہیں ہٹوں گا، ایک ذرہ برابر بھی دین سے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، جہاد ہوا، اتنی دیر تک چھوڑا نہیں گیا جب تک وہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ نہیں ہو گئے۔ تو آج کل کے رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن کرے، ہاں جی تبرہ کریں، اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہو، ہاں جی وہ بے ایمان رافضی ہے۔ وہ مر جائے ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔
शांति को धरती के पे रहने का वो हकदार नहीं है। ओ भाई, सिद्दीक अकबर तो वो सहाबी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर को काफरों ने पकड़ लिया। काफरों ने जब पकड़ा तो हजरत सिद्दीक अकबर को उन्होंने मारा, तो आपका चेहरा मुबारक इतना जो है ना सोजिश आ गई कि आपकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थी, आंखें भी नजर नहीं आ। लड़ाई झगड़ा किस वजह? अपनी जात की वजह से नहीं था, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से था और दीन की वजह से था। उन्होंने इतना मारा, हजरत सिद्दीक अकबर के जो लब मुबारक वो भी इतनी सोजिश आ गई, इतने इतने मोटे हो गए, आंखें जो है वो नजर नहीं आ रही थी, चेहरा मुबारक इतना जो है ना सोजिश आ गई, तो आप बेहोश हो गए। तो आपको जब पानी आपके चेहरे पे डाला गया, मुंह में डाला गया, तो आपने जब आंखें खोली तो पहली मर्तबा यही फरमाया कि मुझे छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। उन्होंने आख्या मैनू छड्डो तुसी, पहले ये बताओ कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है। साहबा ने कहा कि आप अपनी फिक्र करें। उन्होंने कहा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो उस नबी की फिक्र है जिस पे हम अपनी जान निछावर करते। तो भाई जो ऐसे बेईमान हों, जो सहाबी रसूल पे तान करते हो, हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनकी जो मजलिसें देखा करो ना जाया करो। ओ ते चंद आदमी ने, साडे लोग जाके उन्हां दा मजमा बतांदे ने, ये जाके तमाशबीन बन के जाते हैं। वो इन्ना मजमा लगता भी सारे यही ने। भाई जिन्हां दे नाल मुहब्बत करता होएगा, कल क़यामत वाले दिन उन्हां दे नाल उठेगा। हम भी अहले बैत के मानने वाले हैं। हजरत सुभान अल्लाह, आज हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश का दिन है, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी अहले बैत के मानने वाले हैं, हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा के मानने वाले हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया मुनव्वरा जाहिदा आबदा आलमा फाजला कारिया मुहद्दिसा मुफस्सरा सैयदा फातिमा ज़हरा, उसको भी जो है ना उनकी भी इज्जत को सलाम करते हैं। हजरत इमाम हसन की इज्जत करते हैं। हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, हम भी अहले बैत के मानने वाले हैं, मुनकर नहीं हैं। भाई हम ऐसे नहीं मानते जैसे वो मानते हैं, हम तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत करके अहले बैत को मानते हैं, हम फ़ारूक आज़म की मोहब्बत करके अहले बैत को मानते हैं, हम फ़ारूक आज़म अली और मुर्तज़ा और हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत करके हम उनको तब मानते हैं अहले बैत को। अहले बैत खुदा की कसम सहाबा कराम से इतनी मोहब्बत करते थे और सहाबा कराम अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते थे, अगर मैं सुना दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मोहब्बत थी सहाबा कराम। हजरत फारूक, आखिरी बात करता हूं भाई, हजरत फारूक आज़म आप जब सरदार थे, लीडर थे मुसलमानों के, तो जुब्बे आए यमन से, यमन के शाम से, तो आपने सहाबा कराम को तकसीम फरमा दिए। तो ना हजरत इमाम हसन को दिया ना इमाम हुसैन को दिया। तो सहाबा ने पूछा हुजूर इनको भी जुब्बे देते। आपने फरमाया ये जो जुब्बे हैं ना, ये इनके अहल नहीं है। क्या मतलब? आपने फरमाया ये जुब्बे जो हैं इनकी कीमत थोड़ी है, इमाम हसन और हुसैन की कीमत ज्यादा है। इमाम हसन और हुसैन की कीमत ज्यादा है, ये जुब्बे थोड़ी कीमत वाले थे। आपने फरमाया इसीलिए मैंने तुमको दिए। फिर आपने गवर्नर को खत लिखा, आपने फरमाया 2 अलग किस्म के जुब्बे चाहिए, वो भेजो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। तो पूछा गया हुजूर वो ये किस लिए इतने कीमती जुब्बे? आपने फरमाया मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों को देने, इमाम हसन और हुसैन को देने। भाई वो तो इतना प्यार करने वाले थे। ये तो आपने मशहूर जो है ना रिवायत है कि जब आपके बेटे ने कहा था कि वो हमें कहते हैं कि तुम गुलाम हो, हमारे गुलाम हो, आपने फरमाया अगर ये लाडलों ने बात की है तो आप लिखवा कर ले आओ, लिखवा कर ले आओ। हजरत फारूक आज़म के बेटे लिखवा कर ले आए। तो आपने वो पर्ची पढ़ी तो उन्होंने कहा था कि तुसी साडे गुलाम हो। आपने हजरत फारूक आज़म रोने लगे। आपने फरमाया ये पर्ची जो है जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे कफन के अंदर रख देना, मेरे कफन के अंदर रख देना। बाकी हो कहते हैं पता नहीं कोई चीज़ मुझे बचाए ना बचाए, अहले बैत की मोहब्बत मुझे बचा लेगी। लेकिन वो तो नबी करीम ने उनको दुनिया में जन्नत का टिकट अता फरमाया था।